بیٹا تمہاری طبیعت خراب ہے، آج سکول درخواست بھیج دو۔ اچھا امی، میں لکھ دیتا ہوں۔ بخدمت جناب پرنسپل صاحب، گورنمنٹ ہائی اسکول تعلیم آباد، جناب عالی، مؤدبانہ گزارش ہے کہ مجھے کل سے بخار ہے۔ ڈاکٹر نے آرام کا مشورہ دیا ہے، جس کی وجہ سے میں سکول حاضر نہیں ہو سکتا۔ مہربانی فرما کر مجھے 2 روز کی رخصت عنایت فرمائیں۔ عین نوازش ہوگی۔ آپ کا شاگرد جوجو، جماعت ششم، 1 نومبر 2018۔ کیا آپ نے دیکھا کہ جوجو کی درخواست جھٹ سے منظور ہو گئی؟ کیوں؟ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ درخواست میں ایسا کیا تھا کہ یہ منظور ہو گئی۔ سب سے پہلے آغاز میں دیکھیں تو جوجو نے مخاطب مطلب جس کو درخواست لکھ رہے ہو بالکل ٹھیک لکھا ہے۔ اس کے بعد جوجو نے آداب بھی ٹھیک طرح سے لکھے ہیں، اور جوجو نے درخواست بڑی تمیز سے لکھی ہے، اور جوجو نے چھٹی کرنے کی ایک مناسب وجہ بھی بتائی ہے، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ کتنی چھٹی چاہیے۔ آخر پہ اس نے نام پتہ بھی لکھ دیا اور تاریخ بھی۔ تو چونکہ جوجو نے ٹھیک درخواست لکھی تھی تو اس لیے اسے چھٹی مل گئی۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس درخواست میں یہ چیزیں شامل ہوں گی تو وہ ایک اچھی اور قابل قبول درخواست ہوگی۔ ایک دن شرلی کا بھی اسکول جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ اس نے سوچا پرنسپل کو درخواست بھیج دوں۔ اس نے کاپی پینسل لیا اور درخواست لکھ دی۔ خدمت جناب پرنسپل صاحب، گورنمنٹ ہائی اسکول تعلیم آباد، جناب عالی، کل میں دہی لینے گیا تو بلی میرے پیچھے لگ گئی۔ میں بھاگا گھر پہنچا اور بہت تھک گیا۔ ابھی تو کھیلنے کا دل کر رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اسکول سے چھٹی کر لوں۔ العارض، شرلی، جماعت ششم۔ پرنسپل صاحب نے جو یہ درخواست پڑھی تو انہوں نے درخواست رسی کی ٹوکری میں پھینک دی اور غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ درخواست لکھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پرنسپل صاحب شرلی کی درخواست پہ غصے کیوں ہوئے۔ شرلی نے مخاطب تو ٹھیک لکھا ہے، آداب بھی بالکل ٹھیک ہیں، اور شرلی نے درخواست کے شروع میں عجیب سی باتیں لکھنا شروع کر دی ہیں۔ اس کے بعد لکھتا ہے ابھی تو کھیلنے کو دل کر رہا ہے۔ ایسے کون کہتا ہے پرنسپل کو؟ تو شرلی نے اس درخواست کو ادب سے نہیں لکھا۔ پھر شرلی نے یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کو کتنی چھٹیاں چاہیے۔ اس نے اپنا نام پتہ تو ٹھیک لکھا ہے، لیکن اس نے تاریخ نہیں لکھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ شرلی نے درخواست میں بہت سی غلطیاں کی تھیں، جس کی وجہ سے اس کی درخواست منظور نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پرنسپل صاحب کلاس کو درخواست کا ایک نمونہ دیتے ہیں کہ اس نمونے کے مطابق درخواست لکھا کریں، آئندہ اس نمونے کے مطابق درخواست لکھا کریں۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ تعلیم آباد میں شدید طوفان آ جاتا ہے، بادل زور سے گرجتا ہے اور بجلی بھی چمک رہی ہوتی ہے۔ بہت تیز بارش کے دوران یکدم تعلیم آباد میں بجلی چلی جاتی ہے اور سارا تعلیم آباد اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ پنکی بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ اس مسئلے کے حل کے لیے اپنے علاقے کے SDO کو درخواست لکھنا چاہتی ہے۔ تو اس نے وہی درخواست کا نمونہ جو پرنسپل نے دیا تھا اس کے مطابق درخواست لکھنا شروع کی۔ تو سب سے پہلے درخواست میں کیا آتا ہے؟ مخاطب۔ پنکی نے سب سے پہلے مخاطب یعنی SDO تعلیم آباد لکھا۔ دوسری چیز تھی آداب، تو پنکی نے آداب میں لکھا جناب عالی۔ درخواست میں اگلی چیز ہوتی ہے کہ درخواست ادب سے لکھی جائے۔ پنکی نے لکھا مؤدبانہ گزارش۔ پھر خاص وجہ میں وہ لکھتی ہے کہ کس وجہ سے ان کی بجلی خراب ہوئی، اور تفصیل میں وہ پوری صورتحال بتاتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا نام، جگہ لکھتی ہے اور ساتھ میں تاریخ بھی لکھ دیتی ہے۔ تو اس طرح اس کی درخواست مکمل ہو جاتی ہے۔
ابھی پلے اسٹور سے تعلیم آباد ڈاؤن لوڈ کریں۔